یہ ہے کینیڈا میں رہنے والے یاسر بیگ، جن کی عجیب و غریب قسم کی سٹوری سامنے آئی ہے۔ آج سے تقریباً 17 مہینے پہلے ان کو کینیڈا سے امیگریشن والوں نے ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا کہ کینیڈا سے آپ ڈیپورٹ ہو جو، حالانکہ یاسر بیگ کے وہاں پر 3 بچے ہیں، جن میں 2 جڑواں بیٹے، ان کی عمریں 15-15 سال، جبکہ ایک ان کا بیٹا ہے چھوٹا اور اس کی عمر تقریباً 6 سال ہے۔ تو سارے کینیڈین نیشنل ہیں۔ آخر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ کینیڈا کے جو امیگریشن آفس ہے انہوں نے اس کے باوجود کہ اس کے بچے وہاں پر ہیں، اس اکیلے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا؟ لیکن ابھی جناب اس نے عدالت سے رجوع کیا، تو عدالت کا کیا فیصلہ سامنے آیا، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ تو ویڈیو کی تفصیل جاننے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا۔ 2008 میں جب یاسر نے کینیڈین خاتون یعنی کہ کینیڈا کی نیشنل لڑکی سے شادی کی تھی 2008 میں، اور 2009 میں یعنی اگلے سال ہی اس کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا ریلیشن چلتا رہتا ہے، اور کینیڈا کی جو امیگریشن والے ہیں وہ یاسر کو بھی جو ہے نا وہاں کی نیشنلٹی دے دیتے ہیں ٹائم کے مطابق، جو بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو اس کے تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے 2019 میں، لیکن 2019 سے تقریباً کچھ مہینے پہلے یعنی کہ 2018 میں یاسر جو کہ مسیسوگا جو کہ شہر ہے، انٹاریو کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پر مین ہائی وے پہ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا تھا، اور رات کا سما تھا، ساری گاڑیاں بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہی تھی، اور جو بعد میں انویسٹیگیشن سامنے آئی اس کے مطابق یہ تھا کہ یاسر جو کہ کچھ اس وقت غصے میں جا رہا تھا، گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا لیکن اپ سیٹ تھا، جو بعد میں انویسٹیگیشن کی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو یہ ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا، اس کے ساتھ دوسری گاڑی میں جا رہی تھی، تو پیچھے جو گاڑی آ رہی تھی نا، شاید کیا بنا کہ اس نے اس کو 2 بار جو ہائی بیم جس کو بیپر کہتے ہیں لائٹ کا وہ دیا، تو یاسر نے پیچھے یعنی کہ شیشے سے دیکھا کہ یہ پیچھے گاڑی والا مجھے 2 بار اس نے ہائی بیم پہ لائٹس ماری ہیں، تو اس نے جناب غصے میں آ گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈرائیونگ کہتے ہیں کہ بڑے سکون کا کام ہے، لیکن یاسر نے اس وقت غصہ کیا، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو راستہ دو یا جو بھی ہے، یاسر نے غصے میں وہ گاڑی روڈ پر مین روڈ بیچ سڑک کے کھڑی کر دی۔ آپ ہم اندازہ کریے گا، یہاں سے کہانی سنیے گا۔ غصے میں آ کے وہ پیچھے والے نے مجھے لائٹیں کیوں ماری ہیں، گاڑی کھڑی کر دی، اور وہ بھی گاڑی پلس ٹوٹل 5 یا 6 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ 5-6 گاڑیاں ٹکرا گئی، حادثے کی خبر آ گئی۔ یاسر وہاں سے بھاگ گیا، جب دیکھا نا کہ نقصان ہو گیا ہے، یاسر وہاں سے بھاگ گیا۔ 7 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں اور باقی مرد حضرات تھے۔ ان سب کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن ہاسپٹل پہنچ کر ایک خاتون جس کو انتہائی چوٹیں آئی تھی وہ دم توڑ گئی، باقی جو ہے نا وہ شدید زخمی تھے۔ جب یہ جو ہے نا وہ خاتون دم توڑ گئی، تو خبر جو ہے نا وہ مزید جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک پاکستانی کینیڈین نیشنل جس نے غصے میں آ کے بریک لگا دی روڈ میں، اور 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی اور 7 افراد زخمی ہوئے، اور ایک جو ہے نا وہ خاتون دم توڑ گئی ہے۔ یاسر کچھ عرصہ تو چھپا رہا، لیکن کتنی دیر تک بندہ چھپ سکتا ہے، خواہ میں ہوں یا کوئی بھی ہے۔ اس کے بعد اس کو جناب سرنڈر کرنا پڑا، اور اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیس چلتا ہے، اور کیس میں جناب جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ چلنے کے بعد فوٹیج اور جو کچھ بھی تھا ایویڈنس، پولیس نے اس کا کیس فائل کر دیا، عدالت میں پیش کیا چالان، اور عدالت نے اس کو جو ہے نا وہ 7 مہینے کی سزا سنا دی، جبکہ 32 مہینے کے لیے اس کو ڈرائیونگ کرنے پر پابندی عائد کر دی، کہ 32 مہینے آپ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے کہ تقریباً 3 سال تقریباً جو ہے نا وہ یہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تھا، یہ اس کی سزا ہو گئی۔ سزا ہونے کے بعد پھر جناب یہ کیس آتا رہا، اس کا جو ہے نا وہ فالو اپس چلتے رہے، اور امیگریشن نے بعد میں جو ہے نا وہ اس کا جو کیس چل رہا تھا امیگریشن میں، یہ تو جج نے فیصلہ دے دیا نا، امیگریشن والوں نے کہا کہ نہیں، اس بندے کو جو ہے نا 2024 کے شروع میں امیگریشن والوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے۔ یہ بندہ آسٹریلیا سوری جو کینیڈا کی عوام ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ایک اس نے حادثہ کیا ہے، اس سے مزید حادثات کی توقع ہے، کیونکہ یہ اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بہت ساری شکیں لگا کے اور بہت ساری وجوہات بتا کے پچھلے 2024 میں، 2024 سے شروع میں، آج سے تقریباً 17 مہینے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا،
تو اس وقت امیگریشن آفس والوں نے اس کو نوٹس دے دیا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دو. اس نے اپیل کی جو ٹریبونل ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں بھی اس کا کیس ریجیکٹ ہو گیا اور کہا کہ نہیں، یو ہیو ٹو لیو دا کنٹری فار ایور. آپ کے بچے چاہیں تو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، نہیں تو کینیڈا میں رہیں گے، آپ بہرحال اس ملک میں نہیں رہ سکتے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یاسر جو ہے نا وکلا سے مشورے کرتا ہے اور بعد میں یہ فیڈرل کورٹ عدالت میں چلا جاتا ہے کہ جی امیگریشن والے مجھے ڈیپورٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پر وہ کیا سٹوری بلڈ ہوتی ہے. اس موقع پر اس کی جو بیگم ہے نا، جس نے اس کا ساتھ دیا تھا 2008 میں اور اس کی نیشنلٹی کروائی تھی، اب پھر ایک بار وہ جو خاتون ہے نا وہ میدان میں آ گئی. تو انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ جو آئی اے ڈی ہے نا، امیگریشن اپیل ڈپارٹمنٹ والے، وہ میرے ہسبینڈ یاسر بے کو جو ہے نا وہ ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر میں بھی آف کورس اسی کے ساتھ جاؤں گی، تو میں اگر پاکستان جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے تینوں بچوں کو لے کے، تو مجھے پرابلم آئے گی، میرے بچوں کو شدید پرابلمز آئیں گی. میرے بچے جو کہ کینیڈین سٹیزن ہے، جس کو باپ کی وجہ سے پھر جو ہے نا ڈپورٹ بچوں کو بھی جانا پڑے گا. تو پاکستان میں صحت اور جو دوسری ہے تعلیم کے پرابلمز آئیں گے. پھر یہ میرے بچے جو ہے نا ان کو کچھ بھی نہیں، اردو یا پنجابی نہیں آتی. پاکستان میں اردو یا پنجابی بولی جاتی ہے، یہ انگلش بولتے ہیں. تو جب پاکستان میں جائیں گے تو وہاں جا کے ان کو یہ بھی پرابلم آئے گا، زبان کا مسئلہ آئے گا. تو اس طرح کی چیزیں کافی جو ہے نا وہ وکیل کے ذریعے اس خاتون نے اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا وہ پیش کی. بہت ساری اس پہ جرا بھی ہوئی، بحث مباحثہ بھی ہوا. لیکن اب جو لیٹسٹ خبر اس میں کیا ہے کہ جناب یہ 2 یا 3 دن پہلے کی جو خبر ہے کہ جی جج نے اس کا جو فیصلہ سارا آبزرو کیا، خاتون جج تھی، اور اس نے بالآخر یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی آپ کی جو درخواست ہے نا یاسر، آپ کی جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے. اور انہوں نے حکم دیا دوبارہ آئی اے ڈی یعنی امیگریشن جو اپیل والے ہیں کہ اس کے کیس کی نظر ثانی کرو، یعنی کہ کیس واپس بھیج دیا ہے، اس کو اڑایا نہیں ہے. تو اس طرح یاسر کو ایک اور چانس مل گیا ہے کینیڈا میں رہنے کا. اور امید ہے کہ یہ جو امیگریشن والے عدالت نے جو ان کو حکم دیا ہے اس میں چانسز زیادہ یہی ہوتے ہیں کہ اب اس کو وہاں پر وہ نہیں ڈیپورٹ کریں گے. لیکن اب اپیل کا جو ہے نا وہ انتظار ہے، دوبارہ انہوں نے ریویو کے لیے درخواست جو ہے نا جوڈیشل ریویو جو ہے نا وہ آیا ہے امیگریشن والوں کے پاس، آئی اے ڈی جو ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، یاسر کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو دوستوں بتا دوں، جو اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جو ٹیمپرامنٹ ہے نا کسی بھی لحاظ سے باہر کے ملکوں میں، اگر خواہ آپ بیگم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، خواہ بچوں پر تشدد کرتے ہیں، خواہ آپ جو ہے نا وہ باہر اس طرح کی حرکت جس طرح یاسر سے ہو گئی کہ جی ہائی بیم کی لائٹس مجھے کیوں ماری. یاسر کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تو وداؤٹ اینی ریزن اتنی زیادہ لائٹیں مارتے ہیں. اگر ہم سفر کر رہے ہیں نا پاکستان میں موٹر وے پر، تو گاڑی جو ہے نا وہ پتہ بھی ہے کہ ایک کراس کر رہی ہے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل میں اپنی کار میں جا رہا ہوں اور میں ایک ٹرک کو کراس کر رہا ہوں، لیکن پیچھے والا جو ہے نا وہ ہائی بیم مارتا رہے گا، ایون دو کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ جو آگے میرا، یعنی کہ میں جو گاڑی میں جا رہا ہے تو یہ آگے ٹرک کو کراس کر رہا ہے، تو ٹرک کو کراس کر کے ہو سکتا ہے مجھے جگہ دے دے، لیکن وہ ویٹ نہیں کرتا، ڈنڈا دے جائے گا پیچھے جناب کے ٹکا کے کہ تو مینوں جگہ بس دے دے، منہ توڑ کے لنگ جا. غصہ آتا ہے، لیکن کیا کریں، میں گاڑی وہاں پہ بریک لگا دوں؟ نو، آئی کانٹ ڈو دیٹ. جہاں رہیں خوش رہیں، اور اسے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.